بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. آج کی اس قرارداد پر مختلف دوست بات کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فاروق اوان صاحب نے یہ قرارداد پیش کی ہے اور شاید ہمارے تمام دوستوں کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک غازی ہیں اور ان کے اوپر پتہ نہیں گولیاں تو کتنی دفعہ لگی ہیں ان کو، لیکن ایک مرتبہ بہت بڑا بم دھماکہ ان کے اوپر ہوا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی تھی، وہ بچ گئے، ورنہ جتنے ان کے ساتھ کوشش کی گئی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی دلیری کی مثال ہے کہ ایک مرتبہ گولیاں لگتی ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے، پھر کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور ایسے کئی پولیس میں جوان ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں. سر، یہ سندھ پولیس کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بھی تمام دوستوں کے علم میں ہوگا کہ جب پولیس بنائی گئی تھی، جب یہ کانسیپٹ تھا کہ پولیس کا ایک محکمہ ہونا چاہیے، بڑے زمانے سے ہے، تو اس وقت پولیس قائم کی گئی تھی جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. پولیس دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے نہیں بنی تھی اور نہ ہی دہشت گردوں کے مقابلے میں ان کو ایک فورس کے طور پہ کھڑا کیا گیا تھا. یہ تو ہمارے ہاں پچھلی کچھ دہائیوں سے جب دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے اور عام شہری دہشت گردوں کا نشانہ بننے لگے، مساجد، مندر، اسکول، حتیٰ کہ ہر مقام جہاں جہاں بے گناہ شہری مارے جا سکتے تھے وہاں دہشت گردی کے حملے ہوئے، تو پھر جا کر کہیں پولیس بھی ان دہشت گردوں کے سامنے کہیں جا کر کھڑا ہونا شروع ہوئی. آج بھی جب پولیس کو بہت ساری ایسی اکوپمنٹ اور مشینری فراہم کر دی گئی ہے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کریں، جو بنیادی کانسیپٹ تھا کہ پولیس کے بنانے کا وہ ختم ہو گیا، اس سے آگے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی پولیس جن دہشت گردوں سے لڑتی ہے ان دہشت گردوں کے پاس جو ہتھیار یا جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آج بھی پولیس کے پاس نہیں. کچھ چیزیں ہیں، میں مانتا ہوں بہت اکوپ کیا گیا ان کو، لیکن دہشت گردوں کو نہ تو کوئی چیز خریدنے کے لیے کہیں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، نہ ان کی کوئی حدود ہیں. پیسے ان کے پاس آتے ہیں کہیں سے اور جو دنیا کا ہتھیار چاہے وہ لے سکتے ہیں، جس قسم کی ٹیکنالوجی چاہے وہ لے سکتے ہیں. تو پولیس کو ان کے مقابلے میں اس انداز میں کھڑا کرنا بڑا مشکل کام ہے. بلا شبہ ہماری پاک فوج نے، رینجرز نے، انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن نمبرز میں جتنی بڑی فورس پولیس ہے، اگر وہ پولیس ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو تو شاید یہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے یہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جب موت لکھی اب کی آئے گی، آپ اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو آگے نہیں کر سکتی یا پیچھے نہیں کر سکتی. لیکن ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا سر، ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. ہم کوئی ایسا کام جس میں ہمیں نظر آئے کہ اس میں موت ہے، ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے. لیکن یہ جو ہمارے بھائی پولیس میں، رینجرز میں، آرمی میں، نیوی میں، فضائیہ میں ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں نا سر، ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے. یہ جس کام میں ہوتے ہیں اس میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مطلب امکانات زیادہ ہوتے ہیں. کہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس طرح شہید صاحب نے بتایا ایئرپورٹ پہ دہشت گرد آ گئے، قابض ہو گئے، وہاں چلے گئے، بھائی وہاں تو موت کے منہ میں جا رہے تھے. اسی طرح چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا، شہید بھی ہوئے پولیس کے نوجوان، لیکن انہیں پتہ تھا کہ دہشت گردوں سے لڑنا تو بہت آئے گی. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے، ہم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ بائی چوائس ایسے محکموں میں جاتے ہیں جہاں ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے اور ان کی موت کے شاید مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن یہ وہاں جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے محکمے ہیں یا جتنے شعبے ہیں، محکموں کو بھی چھوڑ دیں، جتنے سیکشن آف سوسائٹی ہیں، سب میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی، شاید برائیاں زیادہ ہوں گی ہر جگہ. اسی طرح پولیس کے محکمے میں بھی برائیاں ہیں اور اس پہ ہمیں بات کرنی بھی چاہیے، ہم کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن ان برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
ہم ان کی جو قربانیاں ہیں، جو شہادتیں ہیں، ان کو متنازع ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ شبیر ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو جو مرضی بات کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کرنے کے مواقع اور بھی ان کو مل سکتے تھے۔ میں صرف ان کی یادداشت کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کیا اسلام آباد میں وہ ایس پی عصمت جنیجو کی پٹائی کرتے ہوئے لوگ کسی کو بھول گئے؟ ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اور ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو جب وہاں سے آپ کو کچھ زیادتی نظر آتی ہے تو اپنی گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے کہ ہم نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جو ہمیں شاید اس وردی کی عزت و تکریم کے سامنے رکھتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی یہ یونیفارم ہوتا ہے، یہ پہنا ہی ان کو چلے جاتا ہے، ورنہ شاید پولیس والے کا قد 5.5 فٹ ہوگا، اس کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوگا 7 فٹ کا ہوگا، لیکن پولیس کے نوجوان کو جو وردی پہنی ہوتی ہے نا سر، وہ اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی تکریم نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر یہ ساری وردی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو۔ تو یہ ایک نظام بنایا گیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوتاہیاں ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنی چاہیے، ہمیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن پولیس کے محکمے کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جوانوں کی جو قربانیاں ہیں، وہ غیر متنازع تھیں، غیر متنازع ہیں، غیر متنازع رہنی چاہیے۔ کہیں اگر پولیس کا کوئی افسر، ظاہر حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، کہیں غلط احکامات بھی مانتے ہوں گے، کر لیتے ہوں گے چیزیں، لیکن یہ بھی شاید ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ پولیس کا جوان ہو، فوج کا جوان ہو، رینجرز کا جوان ہو، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باس کے احکامات کو مانیں گے، نہ کرنے کی چوائس ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو شاید کبھی کبھی ہم جیسے اگر باس بن جاتے ہوں تو ان کو غلط استعمال بھی کر لیتے ہوں۔ میں اس پہ انکار نہیں کرتا، ہوتا ہو، ہر جگہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس بنیاد پر میں برا ہو سکتا ہوں، میں برا ہو سکتا ہوں، پولیس کا محکمہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہم غلط کام کروا سکتے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہو سکتا ہوں، اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے تو احکامات کو ماننا ہوتا ہے۔ آج ہم بہت ساری بحث کرتے ہیں کہ نہیں ماننا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، وہ چوائس کس کے پاس ہے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ حکم غلط تھا کہ صحیح تھا؟ ان فورسز کو حکم ماننے کی تربیت دی جاتی ہے، تو ان کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کروں گا، میں کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں شاید حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں۔ وہاں جس انداز میں کے پی کے میں فوجی جوانوں کے اوپر، رینجرز کے اوپر، سول ایڈمنسٹریشن کے افسران کے اوپر، سویلینز کے اوپر، علماء کرام کے اوپر جس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ دنیا کے بہت کم ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر ہمارے پولیس کے جوان پولیس کی نوکری کرنے کو تیار ہیں، ان دہشت گردوں کے سامنے جا کر لڑنے کو تیار ہیں، ان کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، یہ جو ہم بتاتے ہیں نا کچے کی علاقے ادھر ادھر، یہاں تو جو صحیح بات ہے کوئی گزر نہیں سکتا وہاں سے، یہ اپنی پولیس موبائل میں بیٹھ کے 6 7 8 لوگ روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ان ڈاکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مر سکتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان نوجوانوں کے جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کا جذبہ ہے، ہمیں اس کو بلند کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم بحیثیت معاشرہ ان کی قربانیوں کی، ان کی شہادتوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ ایک وقت آئے گا شاید کہ کوئی لوگ پولیس میں جانے کو تیار نہیں۔ اور ذرا تصور کر لینا کہ پولیس جتنی بری ہے، نکال دیں پورے اس معاشرے کو، الگ کر دیں، آپ رینجرز کو نکال دیں یہاں سے، فوج کو نکال دیں یہاں سے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ ایک معاشرے کے قابل ہو سکتا ہے؟ ہم سب پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ ہم اگر یہاں رہ رہے ہیں تو شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ فوج کا ادارہ ہے جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے، رینجرز ہے جو دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہی ہے، فوج پولیس ہے جو دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہے، اپنی جانیں قربان کر رہی ہے اور ہمارا تحفظ کر رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنی قربانیاں دی ہیں پولیس نے، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ جتنے کچھ ہم نے پیکیجز بنائے ہیں بالکل ٹھیک ہیں کہ ان کی فیملی کو ان کی ٹیک کیئر ہمیں کرنی چاہیے، ان کے بچوں کا خیال کرنا چاہیے،
انہیں روزگار دینا چاہیے, ان کے گھر پہ راشن دینا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن جس دن ہم نے ان شہیدوں کے اس قربانی کی عزت کرنا چھوڑ دی, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ ان کے خاندان کو کچھ بھی دے دیں, ان کے دل میں یہ دکھ ہوگا کہ ہمارے بچے نے اپنی جان ضائع کی. آپ اس کی عزت پہلے سے زیادہ کریں, سب کچھ دینے کے باوجود اس کی عزت کریں, تاکہ اس کے بچوں کو, اس کی بیوی کو, اس کی ماں کو, اس کی بہنوں کو, اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو یہ فخر ہو کہ میرے بچے نے جان قربان کر کے جان ضائع نہیں کی ہے, اور وہ جہاں گیا ہے صحیح گیا ہے. اور شاید بعض اوقات تو یہ جذبات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ہمارے اور بچے بھی اگر اس ملک کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں تو ہمیں کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوگا. تو ہمیں ان شہیدوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیملیز کے لوگ زندہ ہیں, ان کے سامنے شہیدوں کے جو ان کی جو تکریم ہے, جو ان کی عزت ہے, اس میں مزید اضافے کی کوششیں کرنی چاہیے. اور ہم سب لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں یقینی طور پر وہاں شہداء کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ جوڑنا چاہیے, ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, اور بار بار ان کے سامنے ان کے شہیدوں کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ ان کا سر فخر سے بلند ہو. بہت بہت شکریہ.